بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہمارے بچے ہمارے پھول کے چوتھے حلقے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے حلقے کا عنوان ہے دوستی۔ جی ہاں، اس زندگی میں، اس دنیا رنگ و بو میں کوئی شخص تنہا نہیں رہ سکتا۔ ہر شخص کو ایک دوست کی ضرورت ہے، جس کے ساتھ وہ کھیلے کودے بیٹھے بات چیت کرے، جس کے ساتھ اپنی فیلنگز کو شیئر کرے۔ ہر شخص کو ایک ایسے دوست کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دوست ہوتا کون ہے اور دوست کیسا ہونا چاہیے؟ تو دوست وہ شخص ہے جس کو آپ اپنی زندگی میں شریک کرتے ہیں، جسے آپ منتخب کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے معاملات میں اور اپنے ہموم و غموم میں، اپنے خوشی و غم میں آپ اس کو شریک کر سکیں اور اس کے ساتھ بیٹھ سکیں، اس کی صحبت میں آپ وقت گزاریں۔ اور دوست ہونا کیسا چاہیے؟ دوست کے اندر سب سے پہلی جو صفت ہونی چاہیے وہ یہ کہ آپ کا دوست سچ بولنے والا ہو۔ وہ آپ سے کبھی جھوٹ نہ بولے، نہ تو آپ کے سامنے نہ تو آپ کے پیٹھ پیچھے، بلکہ ہمیشہ سچ بولے۔ اس لیے کہ دوستی، لفظ صدیق نکلا کس سے؟ صدق سے، صداقت سے نکلا ہے، اور جب اس کے اندر، دوست کے اندر سچ بولنے کی صفت ہی مفقود رہے گی تو دوستی کے لائق کہاں؟ اسے کیسے دوست بنایا جا سکتا ہے؟ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ میں ایک الگ مقام تھا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دوست تھے، وہ سچ بولتے تھے اور اپنی دوست کی تصدیق بھی کرتے تھے اور اسے سچ سمجھتے بھی تھے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ جب وہ اپنے ساتھی سے یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہے تھے ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اسی صفت نے، ان کی سچائی نے انہیں اللہ کے نبی کا دوست بنایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں بھی دوست ہے اور آخرت میں بھی دوست ہوں گے۔ اور حدیث مبارک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ فرمایا اچھا جو دوست ہوتا ہے اس کی مثال عطار سی ہے، یعنی عطر بیچنے والے کی سی۔ آپ جب عطر بیچنے والے کے پاس جائیں گے، یا تو وہ آپ کو لگا دے گا، ہدیہ کر دے گا، یا آپ اس سے خرید لیں گے، یا کچھ نہیں، کم از کم اس کے پاس رہنے کی وجہ سے آپ کو اچھی خوشبو محسوس ہوگی، آپ اچھی خوشبو سونگھیں گے۔ اور جو لوہار ہوتا ہے، برے دوست کی مثال لوہار کی سی ہے، جو بھٹی میں لوہے کو کوٹتا ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں گے، کوئی چنگاری اٹھ کر آئے گی، آپ کے کپڑے کو جلا دے گی۔ اس کے پاس اگر یہ نہ ہوا تو کم از کم گندی بدبو تو آئے گی، آپ وہاں بیٹھ نہیں سکتے، اس کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ اسی طرح دوست بھی ہے، یا تو دوست کے اچھی عادات، اچھی اطوار اور صفات آپ اس سے کچھ سیکھتے ہیں، یا آپ سیکھیں نہ کچھ، کم از کم وہ آپ پر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ تاثیر کبھی مثبت ہوتی ہے اور کبھی منفی ہوتی ہے۔ لہذا اپنے دوست کو چننے میں ہوشیاری سے کام لے۔ ایسے شخص کو دوست بنائیں جو کبھی آپ سے جھوٹ نہ بولے، ایسے شخص کو دوست بنائیں جو آپ کو نمازوں کی تلقین کرے، ایسے شخص کو دوست بنائیں جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو، ایسے شخص کو دوست بنائیں جو کبھی آپ کو دھوکہ نہ دے، ایسے شخص کو دوست بنائیں جو آپ کے سامنے تو دور، آپ کے پیٹھ پیچھے بھی کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے۔ جب ہم ایسے دوست کو دوست بنائیں گے تو یہ دوستی ہمارے لیے باعث رحمت ہوگی، اور اس دوستی پر بڑے انعام و اکرام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور ہاں، یہاں رک کر ایک بات اور، وہ یہ کہ کبھی کسی شخص کو، کسی دوست کو جلدی کھوئے نہ، تھوڑی سی نہ اتفاقی اور خلاف طبع بات پر رشتوں کو ختم نہ کریں، اس لیے کہ کوئی شخص کامل نہیں ہوتا، کوئی شخص کامل نہیں ہوتا، ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کی کمی ہے، اس طرح کی صفات آ رہی ہیں جس سے آپ کے اوپر برا اثر پڑے گا، آپ اس کو سمجھائیں بجھائیں، نہیں سمجھتا ہے تب آپ دور ہو جائیں، اگر سمجھ جاتا ہے تو نور علی نور، اچھی بات ہے، آپ دوستی کو قائم رکھیں۔ لہذا دوست ایسے شخص کو بنائیں جو نیک اور صالح ہو، اس لیے کہ بہترین دوست وہ ہے، حدیث میں آتا ہے، جو اپنے اللہ کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین ہو۔
آج کے حلقے میں بس اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ۔